السلام علیکم جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ کامرس کا ٹیسٹ ہے اور الحمدللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ سیشن جاری ہے۔ کامرس کا ہمارا فرسٹ ٹیسٹ ہوا جس میں ہمارے پہلے 2 چیپٹر شامل تھے۔ تو ایک بریف سا میں اوور ویو دینا چاہوں گا اباؤٹ دس ٹیسٹ آف پیپر اے اینڈ بی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 30 مارکس کا ہمارا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں 8 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایم سی کیوز آپ کو فرسٹ چیپٹر کے سامنے دکھ رہے ہیں۔ ٹریڈ از اے کمپوننٹ آف فرسٹ اور سیکنڈ چیپٹر کے ایم سی کیوز آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں اگر میں فرسٹ ایم سی کیو کی بات کروں تو یہ چیپٹر نمبر 2 میں سے ہے، ٹریڈ از اے کمپوننٹ آف، یعنی تجارت شعبہ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بزنس یعنی کاروبار، اس کے 2 شعبے ہیں، جس میں پہلا شعبہ انڈسٹری یعنی صنعت کا ہے اور دوسرا شعبہ کامرس کا ہے۔ اور اگر میں کامرس کو فردر کلاسیفائی کروں تو کامرس کے بھی 2 شعبے ہیں جس میں تجارت اور معاونین تجارت کی ہم بات کرتے ہیں۔ چنانچہ تجارت شعبہ ہے، اگر ہم اس کو ایم سی کیو کی بیس پر بات کریں تو آپ کے سامنے یہ 4 آپشنز ہیں، بزنس، انڈسٹری اینڈ کامرس۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کامرس کو ہم 2 حصوں میں کلاسیفائی فردر کرتے ہیں جس میں تجارت اور معاونین تجارت آتے ہیں۔ چنانچہ تجارت شعبہ ہے کامرس کا، آپ سی آپشن کے لیے جائیں گے۔ پھر آپ سیکنڈ ایم سی کیو دیکھیں تو بزنس ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دا فالوئنگ ایکٹیویٹیز۔ اس میں ہم بزنس کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں کے نالج میں ہے کہ سب سے بنیادی اور اہم ترین جو مقصد ہے کاروبار کا وہ صرف اور صرف منافع کمانا ہوتا ہے، اور جو منافع ہے وہ ہمیشہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سو بزنس ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دا فالوئنگ ایکٹیویٹیز، اس میں ہم اکنامک فرسٹ آپشن کے لیے جائیں گے۔ ٹریڈ مینس ٹریڈ میں بائنگ بھی ہوتی ہے، سیلنگ بھی، اور امپورٹ ایکسپورٹ بھی فرام ادر کنٹریز۔ سو اس کی ڈی آپشن کے لیے ہم جائیں گے تھرڈ ایم سی کیو میں۔ کاروبار کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدن جو ہے اسے ہم ہمیشہ منافع کہتے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پرپز آف اکنامک ایکٹیویٹیز، جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کا مقصد ذاتی تسکین یا سماجی خدمات ہرگز نہیں ہوتا، ان کا صرف اور صرف مقصد منافع کا حصول ہوتا ہے۔ صنعت شعبہ ہے کاروبار کا، اس کی پہلے ہم بات کر چکے ہوئے ہیں۔ کامرس از اے کمپوننٹ آف بزنس۔ یہ دونوں کی جو آپشنز ہیں وہ آپشن اے اور بی آئیں گی، بیکاز جو صنعت ہے وہ بھی شعبہ کاروبار کا ہی ہے اور کامرس بھی شعبہ کاروبار کا ہی ہے۔ ہم شارٹ کوسچنز کی بات کریں تو انکمانڈیڈ ایکٹیویٹیز، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز جس میں انسانی جو خواہش ہے اس کا بڑا اہم کردار نہیں ہوتا، اور انکمانڈیڈ ایکٹیویٹیز میں ہم اپنی مرضی سے ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کرتے، جیسے دل کی دھڑکن ہے، اسٹمک کی ورکنگ ہے۔ اور کمانڈیڈ ایکٹیویٹیز جیسے چلنا، بولنا، ہنسنا، دوڑنا، یہ سب کے سب انسانی ڈیزائر کی بیس پر ہوتے ہیں۔ سو فرسٹ 2 شارٹ کوسچنز فرام چیپٹر نمبر 1۔ ڈیفائن بزنس، بزنس کو ڈیفائن کریں گے۔ پروفیشن کو یاد رکھیں کہ ٹیکنیکلی ڈیفائن کریں گے، ٹیکنیکل کوسچن ہے۔ اس سے کیا مراد ہے جناب؟ اس سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خدمات قیمتاً پیش کر رہا ہے آن دا بیسس آف ہز ایکسپرٹیز، نالج، ایکسپیرینس، تو دیٹ ول بی نون ایز پروفیشن۔ اس میں ایگزامپل بہت زیادہ کروشل ہو جائیں گی، ایگزامپل کے بغیر آپ کو 2 نمبر ہرگز نہیں ملیں گے۔ آپ نے ایگزامپل دینی ہے ڈاکٹر، لائر اینڈ ٹیچرز ایز ویل۔ ملازمت کی تعریف کریں گے، اگر اس میں کوئی شخص اپنی سروسز قیمتاً پیش کر رہا ہے آن دا بیسس آف پری ڈیٹرمائنڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یعنی فکس سیلری، دیٹ ول بی نون ایز ملازمت۔ 5واں کوسچن دیکھ لیجیے گا، چھٹا شارٹ کوسچن، معاشی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مینٹ بائی اکنامک ایکٹیویٹیز؟ سو دوز commercial or industrial activities which are done for the purpose of earning profit known as economic activities. What is meant by favorable balance of payment؟ یہ آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ کاروبار کا مقصد ہے کہ توازن ادائیگی کو موافق بنانا، یعنی ایکسپورٹس کو بڑھانا، امپورٹس کو کم کرنا، جس کی مدد سے جو توازن ادائیگی ہمیشہ موافق رہتی ہے۔ صنعت کی تعریف کریں گے، صنعت از یعنی انڈسٹری is the first component of business which is engaged in the production and extraction of goods and services۔ یعنی میں اگر اس کو اردو میں بیان کروں تو صنعت سے کیا مراد ہے، صنعت کی تعریف کریں تو اس میں یاد رکھیں جی کہ صنعت کاروبار کا پہلا شعبہ ہے جس میں اشیاء و خدمات کو بنایا جاتا ہے۔ فارن ٹریڈ کی ڈیفینیشن، ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بٹوین 2 انڈیپینڈنٹ کنٹریز ناؤن ایز فارن ٹریڈ۔ اور کامرس کی مدد سے کن رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے اس میں بتانا ہے کہ ہیومن آبسٹیکل، آبسٹیکل آف ٹائم، آبسٹیکل آف ڈینجر،
ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے. کاروبار کے فرائض و مقاصد اس کوشچن میں ایز اے لانگ آیا ہوا ہے, تو 12 ہیڈنگز ہیں آپ کی بک میں, 12 سے 15, تو آپ 10 تک لازمن پہنچیں گے فار یور 8 مارکس. اگر میں بات کروں سیکنڈ چیپٹر اپنا پیپر بی کی, تو اس میں بھی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کامرس کی اگر ہم بات کریں تو کامرس از اے کمپوننٹ آف بزنس ہمیشہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کنسیڈر کرتا ہے. پرائمری انڈسٹری کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 2 حصوں میں. آپ فرسٹ آپشن دیکھیں جینیٹک اور کنسٹرکٹیو ہے, سیکنڈ جینیٹک اور ایکسٹریکٹیو ہے, مینوفیکچرنگ اینڈ کنسٹرکٹیو ہے. اس میں ہم جانتے ہیں کہ پرائمری انڈسٹری کی 2 ٹائپس ہیں, جینیٹک اینڈ ایکسٹریکٹیو, یعنی حیاتیاتی اور استخراجی صنعت. کاروبار کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہے جناب. 4th MCQs کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدن کو پروفٹ کہتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں 6th MCQs کی, تو معاشی سرگرمیوں کا مقصد ہمیشہ منافع کمانا ہوتا ہے. اینڈ سو آن, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شارٹ کوسچنس کی بات کریں تو کمانڈیڈ اور انکمانڈیڈ ایکٹیویٹیز اس میں پوچھا گیا. اس میں صنعت کی تعریف کا پوچھا گیا, صنعت کی تعریف کر دی گئی ہے. ثانوی صنعت, جی یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. دیکھیں ثانوی صنعت ایکچولی آپ جانتے ہیں کہ صنعت کی 2 اقسام ہیں, ایک ابتدائی اور ثانوی, ابتدائی اور دوسرا ثانوی. ثانوی صنعت اصل میں جو خام مال ابتدائی صنعت میں حاصل ہوتا ہے اسے مفید اشیاء میں تبدیل کیا جاتا ہے ثانوی صنعت میں. تو یہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے. ثانوی صنعت کی 2 جو اقسام ہیں ان کے جسٹ نام لکھ دیں گے فار ایگزامپل کے طور پر, جس میں کنسٹرکٹیو اور مینوفیکچرنگ یعنی کارخانہ سازی اور تعمیراتی صنعت کی بات آپ نے کرنی ہے. 7واں سوال دیکھ لیجیے, تو آپ کے سامنے ہے ڈیفائن پرائمری انڈسٹری, ابتدائی صنعت. تو ابتدائی صنعت سے مراد وہ صنعت ہے جس میں خام مال کو تیار کیا جاتا ہے, یعنی پرائمری انڈسٹری از دیٹ انڈسٹری which is engaged in the production and extraction of raw material which is used in secondary industry. کوسچن نمبر جناب 9 دیکھیے گا. what are the trade auxiliaries, معاونین تجارت کی اقسام بیان کریں. تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ معاونین تجارت سے مراد وہ عوامل ہیں جو تجارت میں مدد فراہم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے معاونین تجارت میں ہم بات کرتے ہیں بینکس کی, بیمہ کاری کی, اور پیکٹ سازی کی, اور ذخیرہ کاری کی. میں انگلش میں بات کروں تو اس میں بینکنگ ہے, انشورنس ہے, ٹیلی کمیونیکیشن ہے, مارکیٹنگ ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہے, پیکیجنگ ہے, ویئر ہاؤسنگ ہے, اینڈ سو آن. ملکی تجارت ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بٹوین 2 کنٹریز ناؤن ایز فارن ٹریڈ. جبکہ اگر میں بات کروں ہوم ٹریڈ کی, تو ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز ود ان دا کنٹری ناؤن ایز ہوم ٹریڈ. ڈومیسٹک ٹریڈ بھی کہلاتی ہے, لوکل ٹریڈ بھی کہلاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کامرس کی تعریف کریں اور نیز ملکی ترقی میں کامرس کی اہمیت بیان کریں. یہ آپ کو کوشچن آیا ہوا ہے اس چیپٹر میں, اپنا اس پیپر میں ایز اے لانگ کوشچن. تو آپ کے پاس 18 ہیڈنگز ہے بک میں, کوئی سی 12 ہیڈنگز آپ کریں گے اس میں, اور آپ بتائیں گے کہ کامرس کی کیا اہمیت. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ دونوں چیپٹر آپ کے فائنل ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے, سو آپ انہیں کیئرفلی تیار کریے گا. تھینک یو ویری مچ.